اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ناظرین؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ محرم میں 5 کام نہ کرنا ورنہ اللہ کا عذاب نازل ہو جائے گا۔ محترم ناظرین، اللہ پاک نے جو کچھ اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا اور جن چیزوں کو کن فیکون کر پیدا فرمایا، ہر چیز میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہے۔ اسلامی مہینوں کی ابتدا محرم کے مہینے سے ہوتی ہے، جسے ماہ محرم بھی کہا جاتا ہے۔ اس مہینے کی 10ویں تاریخ کو یوم عاشوراء کہتے ہیں۔ اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم ہے۔ محرم الحرام بہت عظمت اور برکت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جن کاموں کی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجازت دی ہے، ایسے کام کرنے کا آپ کو ثواب ملتا ہے، لیکن 5 ایسے کام آپ کو بتانے جا رہے ہیں جن کو کرنے سے اللہ کا غصہ بھڑک سکتا ہے، اللہ پاک ناراض ہو سکتا ہے اور پھر سخت عذاب بھی آ سکتا ہے، یعنی جہنم کا درد بھرا عذاب اس شخص کو مل سکتا ہے۔ تو ایسے کون سے کام ہیں جن سے ہم کو محرم الحرام میں بچنا چاہیے؟ محرم الحرام کا مہینہ اس درجہ قابل احترام ہے کہ اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں اس مہینے کی عظمت و حرمت کا اعلان کیا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک اللہ تعالیٰ کے ہاں مہینوں کی گنتی 12 مہینے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں جس دن سے اللہ نے زمین و آسمان پیدا کیے ہیں، ان میں سے 4 عزت والے مہینے ہیں، جو کہ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب ہے۔ سال کا یہ پہلا مہینہ محرم الحرام عبادت اور عبرت کا مہینہ ہے۔ تو ایسے حرمت والے مہینے میں ان کاموں سے ہمیں بچنا ہے جن کو عام دنوں میں بھی اگر ہم کر لیں تو ان سے ہم پر سخت عذاب آ سکتا ہے۔ کون سے وہ 5 کام ہیں، آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ نمبر 1، پانی پلانے سے انکار۔ محرم الحرام کے مہینے میں وہ کام جو نہیں کرنا چاہیے وہ ہے پانی پلانے سے انکار کرنا، یعنی کوئی اپنا یا پرایا کوئی بھی جاندار جو پیاسا ہو اور پانی مانگے، کوئی انسان اسے پانی پلانے سے انکار کر دے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ جو شخص کسی مسافر کو پانی پلانے سے انکار کرے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے دردناک عذاب دے گا۔ اگر آپ سے کوئی پانی مانگتا ہے تو آپ اسے پلا دیجئے۔ یاد کریے شہدائے کربلا کے اس درد کو، جب 3 دن ان پر پانی بند کیا گیا، جتنا درد انہیں اس دوران دیا گیا، اہل بیت کو جو تکلیف دی گئی، ان کو پیاسا رکھا گیا، تو اس لیے محرم کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ پانی پلائیے اور پانی سے انکار نہ کریں۔ پانی پلانا بڑے ثواب کا کام ہے۔ جہاں پانی کثرت سے ملتا ہے وہاں تو ایسا ثواب ہے جیسے غلام آزاد کیا، اور جہاں کم ملتا ہے وہاں ایسا ثواب ہے جیسے کسی مردہ کو زندہ کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی کسی مومن کو 1 گھونٹ پانی پلائے، اللہ تعالیٰ ہر قطرے کے بدلے پانی پلانے والے کو 1000 نیکی کا اجر اور ثواب دے گا۔ بروز قیامت میدان حشر میں لوگ انتہائی بھوکے ہوں گے، انتہائی پیاسے اور بالکل ننگے ہوں گے، لیکن جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے واسطے کسی کو کھانا کھلایا ہوگا، کسی پیاسے کو پانی پلایا ہوگا، یا کسی ننگے اور ضرورت مند کو کپڑا پہنایا ہوگا، حق تعالیٰ اس کو بھوک کے عالم میں اس کو کھانا کھلائیں گے، رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے، کوثر کا مشروب پلائیں گے۔ انتہائی معذرت کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے اور بڑا عبرت کا مقام ہے کہ ضرورت مند کو جھوٹ بول کر، ضرورت مند سے بچا کر اور ضرورت مند کو انکار کر کے جو شخص کھاتا ہے وہ ایسا ہے کہ جیسا کہ پتھر کھا لیا ہو، کہ اس سے اس چیز کا اصل فائدہ حاصل نہیں ہوگا بلکہ سخت دلی پیدا ہوگی۔
حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کر سکتا ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں۔ میں نے پوچھا کون سا صدقہ سب سے افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پیاسوں کو پانی پلانا۔ نمبر 2، کسی پر ظلم کرنا۔ ظلم کرنے سے بے شک دنیا میں ظلم کرنا قیامت کے دن اندھیرے کو بڑھاتا ہے، یعنی جتنا ظلم دنیا میں کرے گا وہ شخص روز قیامت اتنے اندھیرے میں رہے گا۔ روز قیامت جب لوگوں کو حساب و میزان کے بعد پورے صراط سے گزارا جائے گا تو ظالم لوگوں کے لیے وہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ظالم قیامت کے دن اندھیرے میں ہوں گے، جبکہ مومنوں کو اس وقت ان کے اعمال کے مطابق نور عطا کیا جائے گا اور ساتھ روشنی کے اضافے کے لیے وہ دعا کریں گے۔ ترجمہ: اے ہمارے پروردگار، ہمارا نور آخر تک قائم رکھ، ہمیں بخش دے، بے شک تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ یہ سورہ التحریم آیت نمبر 8۔ دوسروں کی عزتوں سے کھیلنے والے کا انجام دنیا میں بھی برا ہوتا ہے اور آخرت میں بھی دردناک ہوتا ہے۔ محرم الحرام کے اس بابرکت مہینے میں، جو کہ حرمت والا مہینہ ہے، عزت والا مہینہ ہے، اس میں تو ویسے ہی جہاد کے لیے بھی منع ہو جاتا ہے، قتل کے لیے بھی منع ہو جاتا ہے کہ یہ مہینہ ایسا ہے کہ جس میں لڑائی نہیں کی جاتی، اور یہی نہیں بلکہ کہا جاتا ہے جو ایمان والے مردوں اور عورتوں کو بغیر کچھ کیے ستاتے ہیں تو انہوں نے بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اٹھا لیا ہے۔ تو سوچئے ایسے کام کہ جس سے کسی کا دل ٹوٹے، کسی کی طرف ہم بہتان لگائیں، کسی پر تہمت لگائیں، تانا زنی کریں، کسی کی طرف کیچڑ اچھالیں، تو یہ بھی سب سے بڑا ظلم ہے۔ یہی نہیں کہ آپ کسی کو ہاتھ سے ماریں، بلکہ اگر آپ زبان سے کسی کو تکلیف دیتے ہیں تو یہ بھی سراسر ظلم ہے۔ اور آپ اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں، ان کو بھی تکلیف نہ دیں، آس پاس کے لوگوں کا بھی آپ نے بہت دھیان رکھنا ہے۔ حرمت والے مہینوں کی یہ خاص بات ہوتی ہے کہ ان مہینوں میں اگر آپ ایک نیکی کرتے ہیں اس کا ثواب آپ کو کئی گنا زیادہ ملتا ہے، لیکن اگر آپ گناہ کرتے ہیں تو اس سے بھی آپ کی پوچھ گچھ ہوگی۔ اس لیے آپ کو کسی پر ظلم نہیں کرنا، ناحق کسی کو تکلیف نہیں دینی، ایسا نہیں پہنچانی، کسی پر تانا زنی نہیں کرنی، بلکہ اپنے حسن اخلاق سے سب کے دل کو جیتنا ہے، کیونکہ حدیث مبارک میں ہے کہ تم لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھو، یہ ایک صدقہ ہے، تم اپنے نفس پر یہ صدقہ کرتے رہو۔ یعنی سوچئے کسی کو آسانی دینا، کسی کو اپنے شر سے، اپنی زبان کے شر سے، تکلیف سے بچانا بھی ایک صدقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب صحابہ کرام نے سوال کیا تو آپ نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ مسلمان کون ہے؟ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تم جانتے ہو مومن کون ہے؟ مومن وہ ہے سے ایمان والے اپنی جانیں اور اپنے مال محفوظ سمجھیں۔ تو محرم الحرام کے اس بابرکت مہینے میں کوشش کریں کہ نیکیوں کے کام زیادہ کریں اور ایسے کاموں سے بچیں کہ جن سے آپ کی پکڑ ہو سکتی ہے، عذاب میں آپ مبتلا ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ایسے کام دنوں میں بھی نہ کریں، لیکن اس مہینے میں خاص طور پر ایسے کاموں سے آپ بچیں، ورنہ وہ انسان ذلیل اور رسوا ہوگا جو شخص ان کاموں کو فخر سے کرے گا۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم محرم الحرام کے عظیم الشان مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمائیں، اللہ تعالیٰ کو رضا کو حاصل کریں اور دوسروں کے دلوں کو جیتیں، کسی کا دل توڑے نہیں۔ نمبر 3، غرور کرنا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ غرور اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے متکبر، گھمنڈ کرنے والے لوگوں کو
قیامت کے دن میدان حشر میں چھوٹی چھوٹی چونٹیوں کے مانند یعنی چونٹیوں کی شکل میں لوگوں کی صورتوں میں لایا جائے گا۔ انہیں ہر جگہ ذلت ڈھانپے رہے گی۔ وہ پھر جہنم کے ایسے قید خانے کی طرف لے کر جائیں گے جس کا نام بونس ہے، اور اس نے انہیں بھڑکتی ہوئی آگ ابالے گی۔ تو اس مہینے میں، جو کہ بہت پاکیزہ مہینہ ہے، عزت و حرمت والا بابرکت مہینہ ہے، جس طرح اچھے کام کرنے چاہیے تو ہمیں گناہ کبیرہ یعنی غرور سے بچنا چاہیے۔ نمبر 4، جھوٹ بولنا۔ جھوٹ بولنا اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، اور جھوٹے شخص پہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہوتی ہے۔ محرم الحرام ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ جس میں ہمیں سچ بولنے کی ترغیب دی گئی ہے، اور کہا گیا ہے زیادہ سے زیادہ آپ سچ بولیں، لیکن جھوٹے انسان کے لیے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے، اور گناہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ تو پھر سوچے کتنا عذاب آئے گا اس شخص پر جو محرم کے مہینے میں جھوٹ بولے گا۔ نمبر 5، غیبت کرنا۔ غیبت یعنی کسی انسان کے پیٹھ پیچھے اس کی عیب جوئی کرنا، اس کی بری بات بتانا۔ محرم الحرام والے مہینے میں اس کی غیبت کرنا، کسی کو برا بھلا کہنا، وہ وہاں موجود نہیں، یہ تو اور ہی زیادہ شرمناک بات ہے۔ فرمان الہی ہے قرآن مجید کی سورۃ الحجرات کی، کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرو گے؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیبت گناہ میں بدکاری سے بڑھ کر ہے۔ غیبت ایک ایسا گناہ کبیرہ ہے کہ جس کو کرنے والے کو اللہ تعالیٰ باوجود ندامت اور توبہ کے اس وقت تک معاف نہیں کرتا جب تک وہ شخص معاف نہ کرے جس کی غیبت کی گئی ہے۔ جی تو ناظرین، یہ وہ کام جن کو کرنے سے ہمیں عام دنوں میں بھی منع کیا گیا ہے، اور یہ تو پھر حرمت والا مہینہ ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ ہم سب آج ہی سے اپنی زندگیوں پہ نگاہ ڈال کے ان گناہوں سے پوری طرح بچنے کی کوشش کریں گے۔ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ کسی کے دل پہ اس بات کا اثر ہو جائے، تو آپ کو بھی اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ اسی کے ساتھ دیں مجھے اجازت۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔